اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، ویڈیو جو ہے آپ اسکپ بالکل نہ کریں. پہلی تو یہ گزارش ہے اور اس کو کمپلیٹ دیکھیں. تو کچھ بی ایڈ کے اسٹوڈنٹس ان کو ایشو تھا CC13 جو پروجیکٹ ہوتا ہے. یہ بی ایڈ کے آخری سیمسٹر میں 1.5 بی ایڈ والے اور 2.5 بی ایڈ والے اور BS ایجوکیشن والے بھی آخر میں یہ ریسرچ کرتے ہیں. تو آج ایک سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں جس کا مقصد آپ سب کو سمجھانا ہے. بعض اوقات LMS میں لوگ پراپر کلاس نہیں لے پاتے تو ان کے لیے یہ ریکارڈڈ ویڈیو حاضر ہے. یہ جو ریسرچ ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ریسرچ کا مطلب کہ آلریڈی اسٹڈیز ان ڈیٹیل آپ نے بی ایڈ کے فرسٹ سیمسٹر میں آپ نے آلریڈی CC04 کا پڑھا ہوگا ریسرچ میتھڈالوجی میں، یا اس میں آپ کا پیپر تھا. لیکن CC13 کی جو خصوصیت ہے اس کا کوئی بھی پیپر نہیں، اس کا کوئی اسائنمنٹ نہیں، اس میں کوئی کوئز نہیں، صرف آپ نے یہ پروجیکٹ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے ہم اس سیریز کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ریسرچ پہ جانے سے پہلے، پریکٹیکل میں جانے سے پہلے ہم کچھ کنسیپٹ کو سمجھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ریسرچ جو ہے دا سسٹمیٹک انویسٹیگیشن انٹو اینڈ اسٹڈی آف میٹیریلس اینڈ سورسز ان آرڈر ٹو اسٹیبلش فیکٹس اینڈ ریچ اے نیو کنکلوژن. مطلب ریسرچ کا جو ورڈ اگر آپ اس کو انالائز کریں، اس کو 2 پارٹس میں آپ ڈیوائڈ کریں، یہ اور سرچ سے بنائیں. یعنی کسی فینامونا کو دوبارہ ڈھونڈنا، دوبارہ کسی چیز کو سرچ کرنا، ڈسکور کرنا، دس از کالڈ ریسرچ. ہم بہت سے مضامین میں، بہت سے سبجیکٹ میں، سائنس اور ہیومینٹیز میں ریسرچ ہوتے ہیں، لیکن ہم چونکہ ایجوکیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو ہمارا صرف اور صرف ایجوکیشن ریسرچ پہ ہی ہم بات کریں گے. ایجوکیشن ریسرچ جو ہے یہ it is refers to a systematic collection and analysis of data related to the field of education. یعنی صرف ایجوکیشن کا جو فیلڈ ہے اس سے مطلب مختص ایک فیلڈ ہے، یعنی آپ کو اسپیسیفک ہونا پڑے گا. یعنی اس فیلڈ میں آپ کو ایک سسٹمیٹک کلیکشن کرنا پڑے گا، سسٹمیٹک وے سے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا پڑے گا، پھر انالائز کرنا پڑے گا اور آپ نے کنکلوژن پر جانا ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں ایجوکیشن ریسرچ. ایجوکیشن ریسرچ میں انوالو اے ویرائٹی آف میتھڈس and various aspects of education including the students learning, teaching methods, teacher training and classroom dynamics etc. یعنی ایجوکیشن ریسرچ جب آپ کرو گے بی ایڈ میں تو آپ کو کون کون سے ایریاز پہ ریسرچ کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس میں آپ اسٹوڈنٹ کے لرننگ پہ بھی کر سکتے ہو، کسی ٹیچر کے میتھڈالوجیز بھی کر سکتے ہو، ٹیچر ٹریننگ جو مختلف ہوتی ہیں اس پہ بھی کر سکتے ہو، اور کلاس روم ڈائنامکس کریکولم پہ بھی کر سکتے ہو. تو یہ ویریس ایریاز ہیں جہاں پہ آپ ایجوکیشن ریسرچ کر سکتے ہو. یہ ڈے 1 کا بی ایڈ کا سلائیڈز ہیں جو ہم پڑھاتے ہیں اکثر اوپن یونیورسٹی میں. ہم ایجوکیشن ریسرچ کیوں کرتے ہیں؟ ایجوکیشن ریسرچ بی ایڈ کے لیے کیوں ضروری ہے، اور عام لوگوں کے لیے، ایک عام ٹیچر بھی اس کو بھی ہر وقت ایک ریسرچر ہونا چاہیے. تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ ٹو امپروو دا پریکٹس، کہ ایک ٹیچر کے طور پر اگر مجھے کوئی مسائل سامنے آ رہے تو میں ریسرچ کروں گا تو میری سکلز میں، میری پروفیشنل سکلز میں، میری ٹیچنگ میتھڈالوجی میں امپرومنٹ آئے گی. تو ہم امپروو کریے، ایڈ ٹو دا نالج، ہمارے نالج میں اضافہ ہوگا. اس کا ایک اور فائدہ ہے کہ ایڈریس دا گیپس ان دا نالج. جہاں پہ کوئی آپ ریسرچ کرو گے تو آپ کچھ پرانے ریسرچ کو بھی پڑھو گے، تو جہاں پہ گیپ ہوگا، جہاں پہ کسی ریسرچر نے کام نہیں کیا ہوگا، آپ اس کو بھی فل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایکسپینڈ نالج، اور اس کی وجہ سے ہم ایکسپینڈ نالج بھی کر سکتے ہیں، کسی نالج کو ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں. ریپلیکیٹ نالج، کسی نالج کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں، نالج میں مزید جب آپ اس پہ ایڈیشن کریں گے. دس از کالڈ ریپلیکیشن آف نالج. یعنی ٹیسٹ دا ڈفرنٹ فائنڈنگس. اور ٹو آئیڈینٹیفائی ٹروتھ ریگارڈنگ انرولمنٹ، ریٹینشن، ڈراپ آؤٹ. مطلب یہ کہ آپ کسی ایجوکیشن فیلڈ میں ہیں تو جہاں پہ انرولمنٹ کی ضرورت ہے، جہاں پہ کسی بچے کو ریٹینشن کرنے کی ضرورت ہے، ریٹین کرنے کی ضرورت ہے، یا یہ کازز آف ڈراپ آؤٹس جو ہم معلوم کرتے ہیں، یہاں جس انسٹیٹیوٹ میں ہم کوالٹی آف ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں. ٹو بلڈ نیو نالج
ریگارڈنگ دا میتھڈالوجی اینڈ پیڈاگوجی. یعنی جب ہم کسی نیو میتھڈالوجی مطلب دور ہے, آئی ٹی کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, تو روز نئے نئے میتھڈالوجیز آ رہے ہیں ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن, پیڈاگوجیکل سکلز انٹروڈیوس ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے ہم بھی کرتے ہیں ٹو سالو دی پرابلم ان دا کلاس روم, انسٹیٹیوٹ, ایڈمنسٹریٹو لیول. ہم ریسرچ اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ ہم کسی جو ہے وہ کسی فیلڈ میں, کسی ایجوکیشن کے خاص شعبے میں کوئی پرابلم ہو, چاہے کلاس روم میں کسی ٹیچر کو مسائل ہو, کسی انسٹیٹیوشن میں کوئی مسائل ہو ڈسپلن کے, ایڈمنسٹریٹو لیول پہ یا ٹیچنگ لیول پہ یا پالیسی میکرز کے جو لیول ہے ان پہ جو مسائل ہو, اس پہ ہم اس کے لیے ریسرچ کرتے ہیں. سو یہ ریسرچ کے وہ ریزن تھے جو ہم نے آج ڈسکس کیے. تو ہم نے صرف آج میں نے آپ کے ساتھ ریسرچ کی جو ہے وہ بات کی کہ ہم ریسرچ کیوں کرتے ہیں. بی ایڈ والے کون کون سے بی ایڈ کی قسمیں ہمارے ہیں, 1.5, 2.5 اور 4 ایئرس. ریسرچ کیا ہے, ایجوکیشن ریسرچ کیا ہے, اور ہم ریسرچ کیوں کرتے ہیں. سو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کلاسیفیکیشن آف ریسرچ پہ بات کریں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.